إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج کا آغاز لفظ سبحان اللہ سے کر کے اپنی پاکی، بزرگی اور برتری بیان کی، اور اس کے بعد امت کے عقیدے کی اصلاح کی اور فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، کہ تمام اختیارات کا مالک، مصدر، منبع وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے بندے کو معراج کروا رہا ہے۔ بعبدہ اس چیز کی، اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس امت کو جہاں دیگر مسائل نے گروہ بندیوں میں تقسیم کیا ہے، وہاں اس عقیدے کی وجہ سے بھی امت مسلمہ تقسیم ہو کے رہ گئی ہے، انتشار، افتراق کا شکار ہو چکی ہے۔ مولانا محمد اقبال کیلانی کی کتاب شریعت اور طریقت، اور میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب رسالت اور بشریت، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خلاصتاً جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، عقیدہ نور و بشر کے حوالے سے، کہ امت مسلمہ میں اس عقیدے کی بنیاد وہ اہل یونان کا فلسفہ اور ان کی منطق ہے۔ امت مسلمہ اہل یونان کے فلسفہ اور ان کی منطق سے متاثر ہو کر آپس میں یہ اختلاف کر بیٹھی اور اللہ کے رسول کی شان میں غلو کر لیا کہ جو نبی کریم ہیں وہ بشر نہیں بلکہ وہ نوری مخلوق ہیں، جبکہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے اس امت کو آگاہ کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے مبعوث کیے ہیں سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، رجل تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں رجالاً وہ سب کے سب مرد ہیں، اور ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت رسلہم افی اللہ شک، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے اپنی قوم سے یہ بات کہی ہے افی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں شک کیوں کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، اللہ نے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائے ہیں، یدعوکم، تم اس اللہ کو پکارو، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، وہ اللہ تمہیں اپنی طرف لے کے آتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے تاکہ تم سے گناہ ہوں اور تم اللہ سے اس مہلت کے دوران اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔
اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوم نے ایک اعتراض کر دیا اور یہ کہا الا بشر مثلنا، اعتراض یہ ہے تمہاری دعوت اس لیے نہیں مانیں گے کہ بشر مثلنا تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ گویا کہ کفار نے انبیاء کو بشر ماننے سے انکار کیا ہے۔ انبیاء نے کیا کہا؟ قالت لہم رسلہم، انبیاء ان سے یہ بات کہتے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہاری طرح کے بشر ہیں، ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، تم بھی بشر ہو ہم بھی بشر ہیں، لیکن فرق یہ ہے یمن علی من یشاء، یمن من یشاء علی عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر احسان کر دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو چن لیتا ہے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو منتخب کر لیتا ہے، اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیتا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، لیکن تم گناہگار ہو، ہم انبیاء ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہمارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ تو گزشتہ اقوام نے انبیاء کے بشر ہونے کا انکار کیا، اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں یہ کہہ دیا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے کفار، تم اس بات میں شک کرتے ہو کہ یہ کلام جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، نزلنا علی عبدنا، جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تم شک کرتے ہو۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل کوئی کلام لے کے آؤ، تم اکیلے نہیں بنا سکتے تو اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، اس دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسا کلام، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت، قرآن کے ایک لفظ حرف جیسا حرف بنا کے لے کے آؤ، لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبد ہیں، یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، یہ نوری مخلوق نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم کلمے کی طرف آ جائیں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس میں یہ گواہی دیتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جہاں محمد عربی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہاں عبدہ پہلے اللہ کے بندے ہیں، پہلے اللہ کا بندہ تسلیم کریں گے، پھر محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں معصوم عن الذنب ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کی جانوں میں سے، نسل انسانی سے اللہ نے ایک پیغمبر بھیج دیا ہے، رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ایک رسول بھیجا ہے، مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جو ان کی جانوں میں سے ہیں۔ یہاں پہ ہم حنفی علماء کی جب اس آیہ مبارکہ کی تشریح اور تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس عقیدے کی اصلاح ملتی ہے۔ حنفی علماء اس بات کی، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں النبی، جو اللہ نے یہاں پہ رسولاً کا ذکر کیا ہے،
النبی وہ نبی ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ النبی نبی وہ ہوتا ہے انسان جو انسان ہو، جو نسل انسانی سے تعلق رکھتا ہو، جو بشر ہو، جو عبد ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، اسے اللہ اپنا نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل سبحان ربی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں سبحان ربی، اللہ پاک ہے۔ موعظہ معراج کی ابتدا میں بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ذرا یہاں پہ مماثلت دیکھیں، وہاں پہ سبحان الذی ہے، وہاں پہ بھی عقیدے کی اصلاح ہے، یہاں پہ قل سبحان ربی، کہہ دے کہ میرا رب پاک ہے۔ یہاں پہ بھی لفظ سبحان ہے، وہاں پہ بھی لفظ سبحان ہے۔ اللہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں، اللہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هل كنت الا بشر رسولا، لوگو اللہ نے جو نبی بھیجا ہے وہ بشر رسولا، وہ اللہ نے آدم کی اولاد میں سے بھیجا ہے، بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، تھوڑا سا آگے چل کے اللہ کہتے ہیں قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجنا تھا؟ اس کا جواب اللہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیں لو کان فی الارض ملائکہ، اس زمین پر نوری مخلوق آباد ہوتی، اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے، اس زمین پر بشر آباد نہ ہوتے، نوری مخلوق آباد ہوتی، تو پھر کیا ہوتا لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو ہم آسمان سے بشر کو رسول نہ بھیجتے، بلکہ آسمان سے ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر مبعوث کر دیتے۔ اس زمین پر انسان آباد ہیں، ان انسانوں کی آبادی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ بشر الرسولہ، وہ انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ النبی انسان، نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ بعث اللہ، اللہ اسے مبعوث کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لتبلیغ ما اوحی الی، لتبلیغ ما اوحی الی، یہ تفسیر لقد من اللہ علی المؤمنین کی جا رہی ہے، اور کرنے والے امام ابن حمام رحمہ اللہ ہیں جو حنفی عالم دین ہیں، وہ تشریح کر رہے ہیں کہ النبی، نبی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے، بعث اللہ، اللہ اسے بھیجتا ہے لتبلیغی، تاکہ وہ تبلیغ کرے ما اوحی الیہ، جو اللہ اس کی طرف وحی کر رہا ہے۔ تو وضاحت ہو گئی کہ نبی بشر ہوتا ہے، نبی نوری مخلوق نہیں ہوتا ہے۔ اس پہ دوسری تفسیر بھی پڑھ لیں، ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق، نبی انسان ہوتا ہے، اللہ اسے مخلوق کی طرف مبعوث کرتا ہے لتبلیغ الاحکام، تاکہ وہ نبی اللہ کے احکام کی تبلیغ کر سکے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ کون ہوا انسان، وہ انسان ہوتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے۔ ابھی بھی کسی شخص کو عقیدہ نور و بشر کی سمجھ نہ آئی ہو تو قرآن مجید نے ایک اور انداز اختیار کیا ہے، ایک اور انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے متعلق، مریم اور عیسیٰ کے متعلق، کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، مریم بھی اللہ کی پاکیزہ بندی ہے، با کردار ہیں، ماں اور بیٹا دونوں با کردار ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، ان دونوں کو بشری حاجات لاحق ہیں۔ جو نوری مخلوق ہے اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے انہوں نے آج درس بھی سنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آ گئے،
جانور بھون کر ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے سامنے رکھ دیا۔ لا تصل الیہم، وہ نوری مخلوق ہیں، یہاں پہ بشر ہیں تو کھا رہے ہیں، وہاں پہ نوری مخلوق ہے، لا تصل الیہم، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ فأوجس منہم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا تخف، لا تخف، ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اس لیے ہم کھانا نہیں کھا رہے، ہم اللہ کے نوری مخلوق ہیں اس لیے کھانا نہیں کھا رہے۔ دوسری بات یہ ہے لا تخف، ڈر محسوس نہ کرے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں دو مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بیٹے اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو جو نوری مخلوق ہے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہی، اور جو بشر ہے کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، وہ پانی بھی پی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ کہیں کسی نے کسی تفسیر میں پڑھا ہو، کسی تاریخ میں پڑھا ہو، کسی ضعیف اور من گھڑت روایت میں پڑھا ہو کہ جبرائیل امین کی بھی شادی ہوئی ہے، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی بیٹیاں ہیں۔ جو نوری مخلوق ہوتا ہے وہ شادیاں نہیں کرتا، جو بشر ہوتا ہے وہ بشری تقاضے پورے کرتا ہے، وہ شادیاں بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ نور و بشر کی تفریق کر دی اور کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ معراج کروا رہی ہے اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر یہاں پہ بھی سمجھ نہیں آئی تو قرآن مجید کی اسی آیت کو لے لیں، لا تخف، ابراہیم آپ نہ ڈریں، آپ نہ ڈریں۔ جو بشر ہوتا ہے وہ ڈر بھی محسوس کرتا ہے۔ جبرائیل امین نوری مخلوق ہے، بتائیں کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ نوری مخلوق کس سے ڈرتی ہے؟ کسی سے نہیں ڈرتی۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اس پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آگئے، خوبصورت شکل میں آئے، قوم بگڑی ہوئی ہے، قوم پریشان کرنے لگی، تو اس پریشانی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تخف ولا تحزن، فرشتے کہتے ہیں لوط علیہ السلام لا تخف، ڈر محسوس نہ کریں، ولا تحزن، پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، منجو، ہم آپ کو نجات عطا کر دیں گے۔ آپ کی بیوی بھی نافرمان اور باغی ہے، آپ کی بیوی کو بھی ان باغیوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لا تخف ولا تحزن کے الفاظ عقیدہ نور و بشر کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، نور مخلوق نہیں ہوتے، کیونکہ بشر کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ڈر محسوس کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا لا تخف، نہ ڈرے۔ حضرت لوط کے بارے میں بھی کہا گیا لا تخف، نہ ڈرے، ولا تحزن، غمناک بھی نہ ہو۔ اگر آپ بھی عقیدہ نور و بشر کی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو قرآن کا ایک اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اور ہم نے عشاء کے درس میں بھی یہ بات غالباً کل پرسوں پڑھی تھی کہ نبی کا بھول جانا امت کے لیے دین بن جاتا ہے، نبی کا بھول جانا امت کے لیے دین بن جاتا ہے۔ یہاں پہ بھول گئے ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون۔ سورۃ الکہف میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بھول گئے، نسیٰ حوتہما، مچھلی نے پانی میں رستہ بنا لیا، وہی اصل مقام تھا، لیکن کیا ہوا؟
نسی حوتہما، یوشع بن نون بھی بھول گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتا سکے۔ نبی کا بھول جانا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول بھی بھولے تھے، آپ نے ظہر کی رکعت نماز 4 رکعات کے بجائے 2 رکعات پڑھا دی، اور کیا فرمایا تھا؟ فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے میرے صحابہ جس طرح تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو کہ آپ بھول گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی کسی کو عقیدہ نور و بشر کی وضاحت نہیں ہوئی اور ابھی بھی وہ یہ عقیدہ بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے، نور من نور اللہ ہے، تو قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، وہ اس عقیدے کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سو گئے، بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کا سفر تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ پہ ٹھہرے، اور حضرت بلال کی ذمہ داری لگائی کہ بلال جب فجر کا وقت ہو تو ہمیں بیدار کر دینا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا، گرمی کی شدت بڑھ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو نے ہمیں جگایا کیوں نہیں، تو بھی سو گیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، جس اللہ نے آپ کو سلایا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ اس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اے میرے صحابہ یہاں سے جلدی کرو جلدی کرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سو گئے اور اللہ کے ذکر نماز سے غافل ہو گئے۔ یہ بھی یاد رکھو ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کی روحیں قبض کر لیتا ہے، یعنی انہیں سلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، صحابہ سوئے، انبیاء سوتے رہے، جبرائیل امین نوری مخلوق ہیں، کبھی کسی نے کہیں پڑھا ہو کہ جبرائیل امین سو گئے ہیں؟ جو نوری مخلوق ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو وقت ہو چکا ہے، قرآن مجید کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو بشر ہوتا ہے اسے موت آتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ انبیاء بشر ہیں، انبیاء نوری مخلوق نہیں ہیں، اور محمد کریم بشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ قرآن مجید ہے، اللہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اب کسی نبی کے لیے لفظ موت بولے تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم، پہلا سپارہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن کے الفاظ پہ تدبر کیجئے، حتی اذا ہلک، ہلاک ہم کسے کہتے ہیں؟ ہلاک ہو جانا، فوت ہو جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بھی فوت ہوں گے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم، قضینا علیہ الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی موت کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اور جب باری آئی افضل الانبیاء کی، جب باری آئی افضل البشر کی، جب باری آئی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، أَفَإِن مَاتَ، کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ، ایک دن آئے گا کہ محمد کریم بھی فوت ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، کفار کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج تم محمد کریم کے بیٹے کی وفات پر جشن منا رہے ہو، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ فوت ہو جائیں گے، محمد کریم چلے جائیں گے؟ وہاں پہ آپ کے لیے مِتَّ، موت، وفات کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ فوت ہوں گے تو کیا تم ہمیشہ رہو گے؟
جو انسان ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے، اسے موت آتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ معراج کروا رہی ہے کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، اور وہ بندہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، وہ محمد کریم علیہ السلام ہے۔ آئیں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ پر خاتمہ عطا فرمائے اور موت کے وقت کلمہ اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔